حضرت حولہ بنت ثعلب قبیلہ بنی حوف حضرت سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی اوس بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر حشنت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے اور قدم قدم پر تشدد پہ اتر آتے۔ یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ بیوی پر کسی بات کی وجہ سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ الفاظ نکال دیے: الا کہ ذرا امی، تم میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہو۔ دورہ جاہلیت میں یہ رسم تھی، جو شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس بات کا اظہار کر لیتا کہ وہ اس کی ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور ازواجی تعلقات منقطع ہو جاتے، اور اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی کمزور اور بوڑھا ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا اور ہفکی کے آثار بھی ختم ہوئے تو شرمندگی کی جگہ لے لیتی ہے۔ بیوی سے ہم کلام ہو جانا تو اس نے کہا: اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، تاہم اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم صادر نہیں فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے، اور رہی اب آپ سے کوئی بھی راہ و رسم نہیں رکھوں گی، اور اب معاملے کو سلجھانے کی ایک ہی صورت باقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا: مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے اور یہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤں اور ان کو کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیار ہوئی، حضرت عائشہ کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگی: اللہ کے رسول، اوس جو میرے شوہر اور چچا زاد بھی ہیں، مجھے بہت محبوب بھی ہیں۔ ان کی تیزی طبع، تند مزاج، عاجزی اور ضعف و پیروی سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھ سے ایسی بات کہہ دیا جو میں حلفیہ کہتی ہوں طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے انت الا کہ ظہر امی کہا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا: اب تم اس پر حرام ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور بڑی لجاجت اور منت و سماجت سے آپ جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں: ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جاتا۔ جب دیکھا کہ رسول ان کے ہمنوا اور مبید نہیں ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کی: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی اور رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہوا، نبی کریم کی زبان سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں، بس تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ حولہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور دعا اور الہا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا، میری اور میری گھر والوں کی تمام ہمدردیاں حولہ کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کی تکلیف ہم سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے حولہ سے کہا: ابھی تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت حولہ کے لیے یہ بات پہلے سے بھی زیادہ فقط نازک تھی اور وہ اس کشم و کشم میں مبتلا تھی کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ رسول اکرم کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ کے لبوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کے حولہ کی امید بڑھی اور مسرت سے کھڑی ہو گئی اور رسول سے فرمایا: حولہ، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو آپ پر وحی بن کر نازل ہوئی۔ ترجمہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شوہر کے اس مسائل پر رسول سے جھگڑا کیا اور اپنے شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول سے اظہار ائتلاف کیا، اس لیے اس سورت کا نام مجادلہ اور ان کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورت کی روح سے حضرت حولہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے یہ الفاظ طلاق کے محفوظ میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا، ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا، اور چونکہ الفاظ لب و لہجہ سے ہٹے ہوئے تھے جس سے شوہر بالعموم ایک بیوی کو مخاطب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حولہ سے کہا: جاؤ، اپنے شوہر سے کہو ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دے۔ باہدہ ان کے پاس نہ غلام ہے، نہ ہی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا کوئی ان کا حاتم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے، پھر 60 روزے رکھے۔
حولا نے عرض کیا واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی مقدار میں کئی بار کھاتے ہیں، وہ نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیاس، ضعیف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ حضرت حولا نے فرمایا جناب وہ ندار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام المنڈر بن قیس کو بلا لائیں، 5 شتر کھجور لے کر 60 مساکین کو کھلائیں۔ حولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے گھر رخصت ہوئی۔ گھر پہنچی تو شوہر کو دروازے پر بے تابی سے منتظر پایا۔ حولا کیا ہوا؟ جواب دیا آپ ہوش ہو جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ام المنڈر بن قیس کو ساتھ لے آؤ اور ان سے 22 شتر کھجور لے کر 60 مساکین کو صدقہ کر کے کھلاؤ۔ حضرت جس نے اپنی قسم یا اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔